چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. اگر مومن کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ یہ 5 نشانیاں ہیں. کوئی پوچھو مومن کیسے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے گا تو آپ کے اپنی ایک پہچان ہوگی. آپ کہیں گے کوئی بھی پہچان کہہ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، کسی بھی جہت سے کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہو سکتا ہے معیارات کچھ اور ہو، کچھ اور معیارات ہو سکتے ہیں کہ ہم کہ فلاں کے اندر اتنی اچھی خصوصیت ہے، جو بھی خصوصیت آپ بیان کریں. لیکن دیکھیں چوتھے امام مومن کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. مومن کو پرکھنا ہے، نشانیاں یعنی علامت. 5 خصوصیت چوتھے امام نے ارشاد فرمائی. نمبر 1 ہے خلوت میں تنہائی میں تقوی. یعنی کیا مطلب ہے؟ تنہائی میں تقوی سے کیا مطلب ہے؟ نہیں اکیلے ہو تو پھر کیا ہے؟ ہاں یعنی اس کی کوئی مثال دیں میری، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری بات کتنی سمجھ رہی ہیں، مجھے یہ بھی تو پتہ چلے. سر وہ گناہ جو ہم کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تو وہ گناہ تنہائی میں بھی نہ کریں. ہاں خوف خدا، یعنی تنہائی میں تقوی سے مراد کیا ہے کہ بہت خدا نخواستہ آپ کو یہ خوف ہو کہ خدا ابھی مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے. یہ خوف خدا، یعنی پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. انسان کو اختیار ہے، قدرت بھی گناہ کرنے کی. یہ جو گناہ نہیں کر رہا خلوت میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ متقی ہے. یہ متقی کی علامت ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ، تنہائی کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں خلوت میں ہے، اور اس وقت اپنے آپ یعنی وہ گناہ کر سکتا ہے، قدرت بھی ہے، تب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تو امام فرماتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے. اب خدا نخواستہ اب آپ اس کی مثال لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں. کھلم کھلا کی بہت سے گناہوں کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو کون سا تقوی ہے؟ یعنی تقوی کی مثال کی تھی متقی. تقوی کون ہے؟ جو خلوت میں اپنے آپ کو، اگر یہ دیکھیں خلوت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. امام نے معیار دیا ہے، معیار دیا، ایک پیمانہ دیا، پیمائش دی کہ اگر وہ دیکھو اگر خلوت میں یہاں تمام امکانات موجود ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں نہ محرم کے واقعات پہلے بھی پڑھے، ہم نے بھی پڑھے اور بھی آپ نے اہل منبر سے سنے ہوں گے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر گناہ کرنے کا امکان موجود تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور وہاں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. پھر اس کے بعد اس کے اندر قدرتیں بھی پیدا کی خدا نے، اس کے اندر کرامت بھی پیدا کر دی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ایسا کریں گے، یہ روایت میں نہیں ہے لیکن اس سے بڑھ کے ایک چیز میں بتا رہا ہوں ان واقعات کی روشنی میں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تنہائی کے اندر، تو اللہ نے اس گناہ کے عوض میں جو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اس کے اندر کرامت پیدا کر دی، اس کی دعا قبول ہونے لگی. کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے اور بھی ہے، مصر کا ایک شخص تھا جو آگ، بھٹی کے اندر جو آگ ہوتی ہے اس میں لوہا گرم کرتے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی کے اندر جو لوہا گرم ہوتا ہے اس کو لوگ ایک جسے کہتے ہیں کسی دوسرے لوہے کے ذریعے سے، چمٹے کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے نا. گرم لوہا تو نہیں پکڑ سکتے، وہ گرم لوہا ہاتھ سے نکالتا تھا. ہاں آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں غالباً یا دوسری کتاب میں ہے، آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا، اور بھی کئی لوگوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. لیکن کیا تھا وہ واقعہ؟ کیا ہے دیکھیں یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ ایک سوال ہے. جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور یہ شخص کے اندر صلاحیت آئی اس طرح کہ ایک خاتون اس کے پاس آئی تھی، مانگنے کے لیے آئی. اس نے کہا کہ آپ برا فعل میرے ساتھ انجام دو، فعل کبھی انجام دو. اس نے کہا نہیں بچے ہیں یہ وہ، خلاصے کہ اس نے منع کر دیا. چلی گئی، دوبارہ آئی، پھر ایک مقام پہ گئے، سب خلاصے کہ تمام چیزیں، تمام امکانات فراہم تھے. اب دیکھیں اس خاتون نے اس مرد کی ہدایت کا سبب بھی وہ بنی، یہ بھی میں بتاؤں. اور ایک نہیں، تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر وہ نیک تھی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر اس نے تو بچایا، دوسرے کو جو سبب بنے. دیکھیں ہادیہ جو خدا نے کہا نا، ہم ہدایت کے جو سبب ہے، اس میں ایک دوسرے انسانوں کو بھی ہادی بنائے تاکہ ایک دوسرے سے ہدایت حاصل کریں. اور یہی ہوا کہ جب اس خاتون نے کہا کہ خدا دیکھ رہا ہے، خوف خدا ہے، اس نے کہا کہ دروازے بند کر. کیوں دروازے بند کر؟ جب خدا دیکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ صرف ایک جملہ کا
ایک جملہ کا، اس کے ایک جملے سے اس کا دل پلٹ گیا، اور اس نے کہا اگر خدا تم یہ گناہ سے پرہیز کرو، دوری اختیار کرو تو پروردگار، میں سیدانی ہوں، اور دعا دی کہ خدا تمہارے اوپر دنیا اور آخرت کی آگ کو اثر نہیں کرے گا. اور یہی ہوا، اس نے اپنے آپ کو خلوت میں گناہ سے بچایا، اور جس کا سبب کیا ہوا کہ میں نے کہا نا کہ اس روایت میں نہیں ہے لیکن دیگر روایتوں میں ہے یہ بات کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ ایک گناہ، ایسے کئی گناہ ہوں گے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کے اندر کرامت کیسے پیدا ہوتی ہے. ابن شیرین کا واقعہ ہے کہ جو خواب کی تعبیر کرتا تھا، اس کا بھی یہی واقعہ سیم اسی طرح ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، خواب کی تعبیر مل گئی. تو اب دیکھیں انسان کرامت کی منزل پہ کیسے پہنچتا ہے. سوال ہے، ہم دیکھتے واقعہ سنتے ہیں لیکن آپ ہسٹری میں جائیں، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اخلاص ہوتا ہے. کہیں اخلاص ہوتا ہے، کسی نے اللہ کے لیے کام کیا، پروردگار نے اس کی زندگی میں برکت دے دی، خدا نے اس کو جو ہے وہ بہت ساری دنیا کی نعمتیں دے دی اس گناہ سے بچنے کے لیے، یا اخلاص کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی. یہاں پر ہے کہ خلوت میں اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خلوت میں انسان اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تو تقویٰ کی نشانی یہ امام فرماتے ہیں. اب اس لیے اس بات کو مجھے وضاحت کرنی پڑی کہ وہ ممکن ہے شاید صرف اتنا کہہ دیا جاتا تقویٰ کے تقویٰ مومن کی علامت کیا ہے، خلوت میں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تقویٰ کی علامت ہے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک واقعہ پیش کیا، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خلوت میں اگر بچائے گا گناہوں سے تو یہ تقویٰ کی علامت ہے. چوتھے امام نے پہلی چیز بیان کی. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ تقویٰ خلوت میں، یعنی تنہائی میں انسان گناہ کر سکتا ہو اور گناہ نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، صدقہ دے غربت کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، مدد کرے جب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن آج یہاں پہ دیکھیں اکثر اگر آپ کسی بات نہیں ہوگی آپ کے صدقہ تو کہیں گے مولانا ہمارے پاس نہیں، ہم کہاں سے صدقہ دیں. اور نہج بلاغہ میں کلمات کسال میں امیر مومنین ایک جملہ ہے کہ صدقہ کہ صدقہ دے کر اپنی روزی آسمان سے نازل کرواؤ. صدقہ دے کر اپنی روزی آسمان سے نازل کرو، یعنی صدقہ دو غربت کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں اگر انسان صدقہ دے تو یہ مومن کی ایک نشانی ہے. 3، مصیبت پہ صبر کرنا. مختلف جیسے مصیبتیں اگر انسان پر آتی ہیں تو انسان مصیبتوں پہ صبر کرے. نمبر 4، بردباری، یعنی انسان تحمل کرے. کب؟ غضب کے حالات میں. جب انسان غصے آئے تو اس وقت انسان کو جو تحمل ہے یہ بردباری کہتے ہیں، تحمل کرنا. غصے کے وقت تحمل سے کام لینا یہ مومن کی نشانی ہے. خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ غصے میں آ کے انسان کوئی غلط کام کر بیٹھے، غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دیا، ایسا ہوتا ہے. بہرحال خدا سب کو توفیق دے کہ چوتھے امام کی روایت ہے، جتنی روایت ہم نے پڑھی خدا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ یہ سب چیزیں میں نے عرض کیا، ہمیشہ میں نے جب بھی یہاں پہ لیکچر دیے کہیں پر بھی، اور ایک بات کہتا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں اصل انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ انسان کو غصہ آ گیا تو انسان غصے میں کہہ دیتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ تحمل کرنا، حلم، بردباری، یہ تمام چیزیں جو انسان تحمل کرے. اور 5واں اور آخری نقطہ ہے، اس روایت کو مکمل کر دیتے ہیں. سچ بولے کب؟ حالت خوف میں لکھا ہے. حالت خوف سے کیا مراد ہے؟ بعض روایتوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایسا سچ جو انسان کو نقصان پہنچانے والا. خوف ہے مجھے نقصان کا، حالت نقصان میں مجھے پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے. امام فرماتے ہیں یہاں پہ سچ بولو حالت خوف میں. اب 5ویں چیز کیا بنی؟ سچ بولنا ہے حالت خوف کے اندر. خوف کس چیز کا ہو؟ نقصان کا خوف. بات دوسری روایتوں نے اس کو سپورٹ کیا، بہت سی روایتوں میں آیا کہ انسان سچ بولے اگرچہ اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. تو یہ خلاصہ یہ کہ میں جلدی جلدی بیان کروں، وقت مکمل ہو گیا. 5 چیزیں چوتھے امام نے بیان کی مومن کی علامت. 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، تقویٰ خلوت میں ہو. خلوت میں اگر خلوت میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو یہ تقویٰ اختیار کرے، یہ ہے. دوسرا، صدقہ دے غربت کی حالت میں. تیسرا کیا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا. چوتھا ہے کہ غضب کی حالت میں انسان بردباری کرے، تحمل کرے. اور 5واں ہے کہ سچ بولے خوف کی حالت میں، یعنی اسے خوف ہو کس چیز کا؟ نقصان کا. درود پڑھے محمد و آل محمد.